پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج جو حالات تھے اس کے باوجود آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ اس کے بعد میں جو بانیان تھے انجمن پنجابی سوداگران کے، اور پتہ نہیں کون لوگ تھے وہ، کس دنیا کی مخلوق تھے وہ، اور کیا ان کا ویژن تھا۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ادارے بنائے ہیں آج سے 30 سال 40 سال پہلے، وہ آج کی دور حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے تھے۔ تو کتنی دور اندیشی تھی، اور یہ میری سمجھ سے قاصر ہے یہ ساری چیزیں۔ اور آپ تمام لوگوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ جو ان میں سے حیات ہیں بانیان میں سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انجمن پنجابی سوداگران کے پلیٹ فارم سے ہی شمسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا قیام عمل پذیر میں آیا۔ اسی پلیٹ فارم سے انہی بزرگوں نے شمسی اسکول کا قیام جو ہے وہ کیا، انہی بزرگوں نے جو ہے شمسی ہاسپٹل بنایا، پھر انہی بزرگوں نے انجمن اپارٹمنٹ کا قیام کیا۔ تمام ادارے الحمدللہ اپنے طور پہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کی کامیابی کا راز ان کا متحد ہونا ہے۔ ان کی مینیجنگ باڈی میں کے جو لوگ ہیں، گورننگ باڈی کے جو لوگ ہیں، ان میں آپس میں اتحاد ہے، محبت ہے۔ اور میں حقیقت میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو جب میں آیا تھا تو مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا اداروں میں کام کرنے کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ محمود الہی فاروقی صاحب یہاں موجود ہیں، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طرح ارشد بھائی ہیں، انہوں نے بڑے بھائیوں کا کردار ادا کیا۔ نسیم شاہد صاحب ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر موجود، انہوں نے مسلسل رہنمائی فرمائی۔ آپ یقین کیجئے یہ اداروں میں کام کرنا بظاہر تو ایک بڑا فیم نظر آتا ہے، لیکن یہ کانٹوں کی سیج ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سی مشکلات آتی ہیں اس میں۔ جب مشکلات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سرکاری ادارے ہمارے، اور جس طرح کا ہمارے یہاں معاشرہ ہے کہ ہر دوسرا ادارہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کاروباری افراد ہیں، سارے سب جانتے ہیں۔ تو وہ مسائل کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جتنے بھی آپ، کیونکہ ہم سندھ میں ہیں، سندھ کا شہر ہے کراچی، یہاں پر تمام لوگ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ صرف سرکاری ادارے کے لوگوں کو ان کا واسطہ دیجئے، جتنا بڑا واسطہ دیں گے اتنے جلدی آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں اپنے ہی لوگوں سے۔ وہ کس طرح کہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں پہلے بھی ایک تقریب میں بتا چکا ہوں، آج پھر بتانا پسند کروں گا۔ آج سے کوئی 3 سال پہلے میرے گھر میں بھی یہ بڑا جھگڑا ہوتا تھا۔ جو لوگ بھی فلاحی اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیملی کا ٹائم جو ہے وہ حق تلفی کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں۔ تو آج سے 3 سال پہلے میرے گھر میں بڑا شور تھا کہ یہ آپ گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں، کاروبار پہ ٹائم کم دیتے ہیں، یہاں سے ملتا کیا ہے۔ تو اتفاق سے میرا بیٹا جو کہ اس وقت 16 سال کا تھا، اس کو فیشل پیرالائز ہو گیا، جس کو ہم لقبہ بھی کہتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے بحیثیت باپ کیا پریشانی کا عالم ہوگا، 16 سال کا جوان بچہ اور اس کا منہ ٹیڑھا، اس کی آنکھ نہیں بند ہو رہی، تو کیا پریشانی کا عالم ہوگا۔ یہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں صاحب اولاد ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ کم از کم 6 سے 8 ماہ کا وقت لگے گا بہتری شروع ہونے میں، اس کو نارمل اس پر آنے میں، اور مکمل نارمل ہونے میں 1.5 سے 2 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ دوائیں شروع ہوئیں۔ آپ یقین جانیے 1 ماہ بعد، یہاں میری بیٹی بھی موجود ہے آج، اس کو بھی پتہ ہے یہ سارے معاملات۔ تو 1 ماہ بعد جب، کیونکہ ریگولر وزٹ ہو رہے تھے، 15 دن بعد جب وزٹ ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگا یار بڑا سرپرائز ہے، یہ اتنی جلدی ریکوری کیسے ہو رہی ہے۔ اور 1 ماہ بعد کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، جس نے 1 ماہ پہلے بچے کو دیکھا تھا وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ واقعی یہ وہ بچہ ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ ملتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔
آپ میں اگر کسی سے قرض لے لیتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں تو آنکھیں چراتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، کتنے بڑے رحیم ہیں اللہ تعالیٰ، ذوالجلال والاکرام ہیں. تو وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی، ہمارے بزرگوں نے یہ پودے لگائے. جناب صدیق سلیجہ صاحب نے، جناب یوسف شمسی صاحب جو کہ ہمارے ارشد شمسی صاحب کے والد تھے، جناب ایوب شاہد صاحب، اور جناب مظہر الحق راجہ صاحب، اور بہت سارے بزرگ تھے. میں بہت سو کے نام شاید اس وقت نہیں لے پاؤں گا. انہوں نے جس طرح سے محنت کی، اور وہ ان کی اولاد اچھی طرح سے جانتی ہے. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کیا سیکریفائس کیا. آج ہمارے درمیان اسلم سلیجہ صاحب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر. جس طرح محبت سے، جس طرح خلوص کے ساتھ یہ اداروں کے ساتھ اپنا تعاون رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے سکتا ہے. تو ہم سب کی کوشش یہ تھی کہ بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو خواب ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہ عام کی جائے. پر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور مشکلات بڑھتی گئیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بیسک ایجوکیشن تو ضروری ہے ہی ہے، اس کے ساتھ اب یہ بھی ضروری ہے کہ برادری میں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کا حل تلاش کیا جائے. اب اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ ہماری برادری کے ماشاءاللہ سے ہمیں بڑا اعزاز حاصل ہے ہماری برادری کو، کہ جب پاکستان میں کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں فلاحی اداروں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہماری برادری کے جو ادارے ہیں ان کے نام سر فہرست ہوتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ لیے جاتے ہیں. چاہے وہ جمعیت تعلیم القرآن ہو، چاہے وہ عالمگیر ٹرسٹ ہو، چاہے JPSD ہو، چاہے DPSF ہو. اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں لے رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری برادری کے جو فلاحی ادارے ہیں یا دوسرے فلاحی ادارے ہیں وہ بزنس لون دیتے ہیں، اور وہ بزنس لون اتنا معمولی ہوتا ہے کہ جس سے کاروبار کرنا ناممکنات میں سے ہے. تو اس کا آسان طریقہ کیا تھا؟ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کریں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ویکیوم ہے اسے فل کریں. اور اس کو فل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ وہ ٹریڈیشنل بزنس یا ٹریڈیشنل کام سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ ٹیکنالوجی کے صورت میں ہو سکتا ہے. تو اس کی تعلیم ہم نے اپنی شروع کی، جس میں مختلف کورسز شروع کروائے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے یہاں سے بہت کم عرصہ ہوا ہے، ابھی ہمیں 1.25 سال 1.5 سال کا ہی عرصہ ہوا ہے جو ہم IT کے کورسز کروا رہے ہیں، جس میں لوکل ای کامرس ہے، جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، جس میں ویب ڈیولپمنٹ ہے، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، انٹرپرینورشپ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں جو ہے اب اللہ کا شکر ہے جو میٹرک پاس بچہ ہمارے یہاں سے کورس کر کے جا رہا ہے وہ مہینے کے $150-200 منیمم ارن کرنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ ہمارے لیے کامیابی یوں ہے کہ اگر وہ میٹرک پاس بچہ کہیں اور جائے گا تو شاید 10-15 ہزار روپے کی بھی اس کو جاب نہیں ملے گی. تو اس کے لیے $150-200 اس وقت کما لینا ایک بڑی بات ہے. اور یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ شمسی اسکول اور شمسی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جب قیام اس کا کیا گیا، جب اسکول کی تعمیرات کی گئیں، تو اس وقت یقینی طور پر سلیجہ فیملی ماشاءاللہ، یوسف شمسی صاحب، ایوب شاہد صاحب، مظہر الحق راجہ صاحب اور کچھ فیملیز کا بڑا تعاون رہا. لیکن اس کے بعد ہم سیلف سسٹینیبل ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی ڈونیشن نہیں لے رہا ہے، کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں لے رہا ہے، اور فیس بھی انتہائی معمولی ہے. اب ہمارے سامنے ایک نیا پروجیکٹ کھڑا ہوا ہے. GFS بلڈر انہوں نے ہمارے اسکول کا دورہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں، جبکہ ان کا برادری سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں، میمن کمیونٹی میں سے ہیں وہ جب ہمارے یہاں آئے تو متاثر ہو کے انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں ہمیں 2400 گز کا پلاٹ، اسکول کا پلاٹ عطیہ کر دیا ہے. ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ ہم اتنے بڑے پروجیکٹ کو لے کر آگے چل سکیں، بنا سکیں. تو اس کے لیے یقینی طور پر ہم آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. محمود الہی فاروقی صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ سے بزرگ بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہمارے سربراہ بھی ہیں، انہی کی سربراہی میں ہماری خواہش ہوگی کہ کل پاکستان انجمن پنجابی سوداگران کے ہی انڈر امبریلا جو ہے وہ اس اسکول کا قیام ہو.
آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، اور آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان اداروں کو روز کامیابی کی ایک نئی منزل طے کروائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔